سمجھاتے بھی ہیں، لیکن بعض اوقات صرف ایک انسٹرکشن کے طور پر، مثال کے طور پر بچہ ہوم ورک خود نہیں کرتا یا مکمل نہیں کرتا، یہ بہت لمبا کر دیتا ہے، تو آپ نے مسئلہ پہچان لیا ہے، مسئلے کو اپنی امید بنا لیجئے، مسئلے کو امید میں بدل دیں۔ مثلا میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ اذان کی آواز سنتے ہی مسجد چلا جائے۔ اب اس وقت نہیں آپ کچھ کہیے کہ جب اذان کی آواز آ رہی ہو کہ صرف اسی وقت آپ ان کو بتائیں، آپ الگ سے بیٹھ کر بچے کو اپنی امید کے بارے میں جو آپ ان سے وابستہ کیے ہوئے ہیں، جو آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے، اس کو ایکسپلین کریں، اس کو بتائیں۔ یعنی آپ اس ٹائم پہ نہیں، جو آپ کا فیملی ٹائم ہے یا کوالٹی ٹائم ہے یا آپ کی باہم گفتگو کا ٹائم ہے، یا آپ نے اس سے پہلے کوئی سٹوری سنائی ہے یا کوئی حدیث سنائی ہے یا کوئی اور چیز ان کو ایسی بتائیے کہ آپ نے ان کو موٹیویٹ کر لیا ہے کہ اس وقت وہ بات سننے کے قابل ہے، تو آپ ان کو بتائیے کہ میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میرا بچہ اذان کی آواز سنتے ہی مسجد چلا جائے۔ اچھا، اب آپ کی ایک ایکسپیکٹیشن ہے، ایک امید ہے، اور بچے کے اوپر آپ ایک طرح سے رسپانسبلٹی ڈال رہے ہیں اور اس کو اعتماد بھی دے رہے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اذان ہو رہی ہے، گھر نہ بیٹھو، لیٹ نہ کرو، دیر نہ کرو، نہ والے جملے نہیں کریں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ نہ کرو کو کرو میں کر لیں۔ یعنی اذان سے پہلے ہی آپ ذہن سازی شروع کر دیں، آپ خود ٹریک رکھیں، یا ہوم ورک کا ٹائم آپ نے مقرر کیا تو آپ بچے کو پہلے سے ہی بتا دیں۔ اس چیز کا میں نے پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہے کہ اگر میں نے پہلے سے ایک چیز بتا دی کہ آج یہ اور یہ اور یہ کرنا ہے، تو بچے نے بھی اپنا مائنڈ ویسے ہی بنا لیا کہ ہاں آج میرے سے یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ 100% کر لے یا اسی دن کر لے، لیکن جب میں نے کوئی کام عین وقت پہ بتایا تو وہ اس کو ماننے میں مشکل ہوئی، اس کی فرما برداری اس سے مشکل تھی۔ لیکن جب پہلے سے اس کو ایکسپیکٹیشنز ایکسپلین کر دی گئی تو پہلے سے بہتری آئی۔ اب مثلا اس کو آپ بتائیں گے کہ مسجد جانا کیوں ضروری ہے، جانے کا کیا فائدہ ہے، نہ جانے کا کیا نقصان ہے۔ میں اکثر یہ بھی کرتی ہوں کہ اذان تو ہوگی لیکن تم گھر ہی پڑھ لو نماز، یعنی یہ نہیں کہتی مسجد جاؤ، کہتی گھر ہی پڑھ لو، اذان ہو گئی ہے، وہ مسجد سے کال آ رہی ہے لیکن گھر پڑھ لو۔ وہ کہتے کیا، یعنی یہ بھی کہنے کا ایک انداز ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے گھر پڑھ لو، اذان ہو چکی ہے، آخری رکعت تک پہنچ جانا۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم بچے کو کہتے ہیں نا وہ اس کے الٹ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا جلدی کرو، جاؤ 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 جاؤ، وہ اور آرام سے کریں گے۔ جب ہم کہیں گے نہیں آرام سے ہی کرو، جانے کی بھی ضرورت نہیں، تو وہ ریورس کام کریں گے۔ تو اپنی امید بتائیے، فائدہ بتائیے، یہ ایک طرف۔ جب وقت آئے تو پریشر نہ ڈالیے، کیونکہ بعض اوقات بچے اس پریشر کے خلاف جاتے ہیں، ضد میں آ جاتے ہیں، ضد میں نہیں آنے دینا۔ پھر مثلا جانا شروع ہو گئے کسی بھی طریقے سے، لیکن لیٹ کر رہے ہیں، تو اس وقت چھوڑ دیں، جب واپس آئیں تو پوچھیں کہ کب پہنچے تھے، وہاں یہاں پہنچے تھے، کچھ مس کیا تھا، ہاں ایک رکعت مس کی تھی، اس کا کوئی نقصان ہوا، نہیں بتائیں گے ہاں یا نہیں۔ اچھا کیا نقصان ہوا، جس نے شروع سے شروع کی اس کو کیا فائدہ ملا، اس کو جو ملا کیا وہ تمہیں ملے گا؟ اب اس کو احساس ہو رہا ہے کہ نہیں میں نے لوز کیا، میں نے نقصان کیا۔ یعنی سوال کے ذریعے اور ان کے ضمیر کو جگانے کے ذریعے ان کو احساس دلائیں، موٹیویٹ کریں، اور خود اتنا صبر کرنا ہے کہ نہ آواز اونچی ہونے دینی ہے، نہ جلدی بولنا ہے، بلکہ سوز کے ساتھ آرام آرام سے بات کرنی، اور لمبی باتیں بھی نہیں کرنی، تھوڑی سی کی پھر وہاں سے ہٹ گئے، بیٹھے سوچیں، ان کو سوچنے دیں، ان کو فیصلہ کرنے دیں،
ان کو جانے دیں اور کبھی مس بھی کرنے دیں. یعنی کوشش تو کریں کہ اس کام میں بریک نہ آئے، لیکن بعض اوقات جب ہم کسی چیز پہ زیادہ فورس کر دیتے ہیں تو ری ایکشن ہو جاتا ہے. اور اس وقت آپ دیکھیے کہ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ میں نے اسے یہ کرنے نہیں دینا، تو بچے اپنے دل میں کہہ رہے ہم ضرور کر کے دکھائیں گے. وہاں پکا نہ ہونے دیں، ڈھیلا چھوڑ دیں تھوڑا سا. کرنا تو انہوں نے ویسے بھی نہیں، یہ زور زبردستی سے کرنا تو فائدہ نہیں، تھوڑی دیر چھوڑ دیں حتیٰ کہ انہیں خود احساس ہو کہ اچھا ٹھیک نہیں کیا. اب اس میں ایک تو کسی کے سامنے بچے کو نہیں ڈانٹنا، ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ زبردستی نہیں اس وقت کرانا، کیونکہ اس سے بچے کے اندر پھر کھچاؤ آتا ہے. مثلا کوئی آیا ہے تو ہم بچے کی انگلی پکڑ لیں، ساتھ لے جائیں اور ہم خود کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر آپ بچے کا صرف زبان سے کہیں بغیر ہاتھ آگے کر دیں. اگر وہ کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، اگر نہ کرنا چاہے تو اسے شرمندہ نہ کریں. لیکن جب وہ روز آپ کو دیکھے گا کہ آپ جا کے خود سلام کر رہے ہیں، مثلا مہمان آئے کمرے میں بیٹھے ہیں، آپ کچن سے آئے ہیں، آپ پھر سلام کرتے ہیں، بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ بار بار سلام کر رہے ہیں، تو وہ دیکھ دیکھ کے کرنا شروع کر دے. لیکن جب ہم بچوں کو گھسیٹ کے لے جاتے ہیں، کھینچ کے لے جاتے ہیں، کچھ بچے شائع ہوتے ہیں، کچھ بچے نہیں ان کو اتنا پسند، اور بعض اوقات بچوں کو مہمان اس لیے بھی اچھے نہیں لگتے کہ وہ ان کی اماں کی ساری اٹینشن لے لیتے ہیں. وہ اس ری ایکشن میں بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ گھر میں تو ہم چپ چاپ ہوتے ہیں، کوئی مہمان ہوتا ہے ہم اوور ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ ہم ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، بول رہے ہیں، کھانے لا کے دے رہے ہیں، ان کو پوری توجہ دے رہے ہیں، اور اپنے بچے محروم ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری اماں ہمیں تو کوئی امپورٹنس نہیں دیتی اور ان کو ساری امپورٹنس مل رہی ہے، اور پھر ہمیں کہتے ہیں ان کو سلام بھی کرو تو ہمیں تو نہیں کرنا. وہ ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، یعنی کہ وہ انسیکیور سے ہو جاتے ہیں ان کی کمپنی میں. تو اس سے بچیں. دیکھیں آپ یہ کہہ سکیں مثلا بیٹا ماموں آئے ہیں، ملنا چاہو گے؟ پتہ نہیں وہ پھر کب آئیں. بیٹے ماموں انتظار کر رہے ہوں گے، سلام کرو گے؟ یہ نہ کہیں جاؤ ماموں آئے سلام کرو، یہ نہیں کہنا. جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ مسئلے کو امید میں بدل دے، ایکسپیکٹیشن، کہ بیٹا یہ ہو رہا ہے، ایسا کرنا چاہو گے؟ وڈ یو لائک ٹو سی ہم، وڈ یو لائک ٹو گریٹ ہم؟ تو وہ پھر سوچے گا نو ماما آئی ڈونٹ فیل لائک ڈوئنگ اٹ. اچھا بیٹے کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم سے. یا پھر اسی میں سے آپ نکالیں کہ بیٹا ماموں ویٹ کر رہے ہیں، ہی لوز ٹو سی یو. تو پھر اچھا اس میں آئیں گے کہ وہ اتنا اچھا کر رہے ہیں. تو لیکن جب ہم ماموں کو اوپر بٹھا دیتے ہیں اور بچے کو پکڑ کے لے جاتے ہیں کہ چلو ان کی عزت کرو، یہ بچے کی بھی عزت نفس پہ بھاری ہے. کیونکہ میں خود اسی قسم کے رویے کا شکار تھی، تو میرے بچے نے مجھے ریئلائز کرایا کہ جب آپ گھر میں ہوتی ہیں، when you are alone with us you are very good, when somebody comes you become worst. اور میں نے کہا کہ ہاں میں اس وقت میری ایکسپیکٹیشن زیادہ ہو جاتی ہیں کہ یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، اور پھر ان کے سامنے ہم بعض اوقات وہ جو حرکت کر رہے ہوتے تو یوں دیکھ رہے ہوتے کہ what are you talking about, why are you sitting like this. ہم اس وقت خود بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم خود ٹینس ہو جاتے ہیں کہ اب بچے پتہ نہیں کیا بدتمیزی کر دیں گے اور ہماری بےزتی ہو جائے گی. تو اس وقت ہم واقعی خود اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں، جس سے بچہ بہت انکمفرٹیبل ہو جاتا ہے اور وہ پھر کسی کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ بچے کو یہ ضرور اجازت دیں کہ وہ آپ کو بتاتا جائے کہ آپ کیا غلط کر رہے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ہم اپنے طور پہ بالکل ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی مہمان آیا، اس کی عزت ہے اور ہم تم کو بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں اور تم ابھی اٹھ کیوں نہیں رہے، اور دیکھو میں یہ سب کچھ کر رہی ہوں اور تم سب بھی آ جاؤ اور تم سب بھی یہ کرو. پھر اس سے بچے ضد میں آ جاتے ہیں. اب مثلا بہت سی مائیں ایک غلطی کرتی ہیں، یہاں سے سن کے جاتی ہیں، پھر استاذہ نے یہ بتایا، استاذہ نے وہ بتایا، استاذہ کے گیت گانے لگتی. بچوں کو استاذہ سے وہ ضد آتی ہے کہ یہ وہ کون ہے جنہوں نے، ایک مثال ہے، اچھا انہوں نے نہ سنا نہ دیکھا، نہ انہیں کیا غرض. اب اتفاق سے کسی دن استاذہ گھر آ گئی، اب وہ بچوں کو کھینچ رہے ہیں، آؤ استاذہ کو سلام کرو. وہ تو پہلے ہی بھرے میں، وہ کیوں سلام کریں گے. تو اب
اب ہمیں خود بھی نہیں سمجھ آتی کہ ہم نے تو اتنی محبتوں کا اظہار کیا تھا، یہ کیا ہو گیا. اب مثلاً جو میرے شیخ تھے تو مجھے بھی بہت زیادہ ان سے عقیدت تھی، اور جو بھی ان سے سیکھا بہت کچھ اللہ نے ان کے ذریعے سکھایا اور بہت ہی فائدہ پہنچایا. تو آبویسلی بہت زیادہ میرے دل میں ان کی قدر اور عزت اور سب کچھ. اب جب وہ پاکستان آئے تو اسی طرح ہم نے بہت زیادہ ان کی کیئر کی، لیکن میں نے اس چیز کا خیال رکھا کہ میرے بچے میری اس کیئر کی وجہ سے کہیں یہ دور نہ ہو. اس میں یہ تھا کہ ہم بچوں کو یہ بتانے کے انہوں نے یہ کیا، وہ ایسا کرتے ویسا کرتے، ہم ان کو یہ بتاتے کہ دیکھو وہ بچوں سے ایسے پیار کرتے ہیں، ان کے اتنے بچے ہیں، ان کو یہ بھی اچھا لگتا ہے، یہ بھی اچھا لگتا ہے. پھر جب ملایا، پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا، اور جو کوئی بڑا ہو، ماموں ہو، خالہ ہو، استاد ہو، ان کا فرض بھی یہ بنتا ہے کہ جب وہ کہیں وزٹ کرنے کے لیے جائیں تو وہ صرف یہ نہ کریں کہ آپس میں بڑے بڑے باتیں کرتے رہیں، وہ بچوں کو ایکسٹرا اٹینشن بھی دے، اور جس وقت ان سے بات کریں یوں لگے کہ جیسے وہی سب کچھ ہے. تو اب یہ ہوا کہ جب انہوں نے میرے بچوں کو، داماد کو، چھوٹے کو، بڑے کو، سب کو اتنی عزت دی، اب مجھ سے زیادہ وہ چاہنے لگے ہمارے استاد کو. تو اس میں یہ ہے کہ جب ہم بچوں کو اگنور کر کے کسی اور کو، چاہے وہ باپ ہی کیوں نہ ہو، اہمیت دیں گے تو بچے پیچھے ہٹ جائیں گے، بچے کولڈ ہو جائیں گے. کبھی یہ نہ کہ تمہارے بابا آ رہے ہیں تو یہ کریں گے، میں ان کو یہ شکایت لگاؤں، اور اس سے بچے باپ کی عزت نہیں سیکھیں گے. کیونکہ بعض اوقات ہم خود ایک چیز کو بہت اہمیت دے رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے بچہ اگنور ہو رہا ہے یا بچے کو سمجھ نہیں آ رہی وہ چیز. تو بہرحال ہم ٹاپک سے ایک دوسری طرف چل پڑے. بات یہ ہے کہ آپ کو کلیئرلی پتا ہونا چاہیے کہ آپ بچے سے چاہتے کیا ہیں، اور کسی قسم کا اس میں ڈاؤٹ نہ ہو، کوئی شک نہ ہو. آپ کو یقینی طور پہ پتا ہو کہ آپ بچے سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور پھر اس ایکسپیکٹیشن کو کلیئرلی بتائیں. پھر یہ کہ جب بتائیں تو مختلف دل کے اندر اترنے والے انداز میں بتائیں، صرف ایک اسٹیٹمنٹ کے طور پہ نہ دہرائیں. پھر میک شور کریں کہ بچے نے اس کو سن لیا ہے. میک شور کریں کہ آپ اس سے جو ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں وہ اس کو پتا چل گئی ہے. آپ بعض اوقات اس سے کہلوا بھی سکتے ہیں، اچھا میں نے کیا کہا، ہم کیا کریں گے، ہمیں کیا کرنا ہے. اور ایک یہ جو جملہ ہوتا ہے نا، تم کرو، تم کو ہم میں بدل دیں، ہم یہ کریں گے. مثلا ہوم ورک بچے کو کرنا ہے تو یہ کہنے کے بجائے تم ہوم ورک کرو گے، کہ سب سے پہلے ہم ہوم ورک کریں گے. بھئی مجھے تو نہیں کرنا، لیکن ہم جب کسی چیز کو کہتے ہیں نا ہم کریں گے، تو بچہ وہ جو ایک بوجھ ہوتا ہے نا اس میں کمی محسوس کرتا ہے انڈائریکٹلی کہ اچھا سبھی کر رہے ہیں، کیونکہ کسی کے لیے بھی وہ کام آسان ہو جاتا ہے جو سبھی کر رہے ہوتے ہیں. ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے. ہم پہلے تو لوگ ادب کے لیے بھی ہم کا لفظ بولتے تھے، لیکن ادب سے زیادہ یہ ایک بانڈنگ کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور اس سے ایک آپس کی محبت بھی بڑھتی ہے اور کام کا بوجھ بھی کم ہوتا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ جب آپ بچے کو اپنی ایکسپیکٹیشن بتائیں گے اور دہرانے کو کہیں گے تو چھوٹے بچے تو مان جائیں گے، پھر بھی وہ دہرا بھی دیں گے کہ ماما نے کیا کہا کہ 9:15 گھر واپس آنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن بڑے بچے نہیں دہرائیں گے. وہ کیا کریں گے، وہ اپنے انا میں آ جائیں گے، دفاعی رویہ اختیار کریں گے، ڈیفینسو ہوں گے. ہو سکتا زبان سے کہ مجھے نہیں کہنا. اس لیے ان سے غیر محسوس انداز میں بات کریں. پھر اس کے بعد صرف امید نہیں بتائیں، نتائج بھی بتائیں کہ کرو گے تو کیا ہوگا، نہیں کرو گے تو کیا نقصان ہوگا. نماز مسجد میں پڑھو گے تو کیا فائدہ ہوگا، نہیں پڑھو گے تو کیا نقصان ہوگا. یہ ان کو پتا ہونا چاہیے.